السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی ہے، سورۃ الرعد پارے 13 کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، کہ جو چیزیں، جو عمل انسانوں کو نفع پہنچانے والا ہوتا ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں باقی رہ جاتا ہے، وہ فنا نہیں ہوتا، وہ ضائع نہیں ہوتا۔ انسان کسی کے کام آیا ہوتا ہے، کسی کو فائدہ پہنچایا ہوتا ہے، چاہے اپنی ذات سے، چاہے اپنے مال سے، چاہے اپنی زبان سے، چاہے اپنے وقت سے، کسی بھی چیز کے ذریعے کسی کے کام آ گئے، کسی کو نفع پہنچا دیا، اللہ فرما رہے ہیں یہ زندہ ہو گیا، یہ نفع، یہ عمل اب اس کو فنا نہیں ہے، یہ بقا ہے اس کے لیے ہمیشہ۔ رہی وہ چیزیں جو انسان اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، پہنتا ہے، برتتا ہے، وہ سب فنا ہے، ختم ہے۔ تو کسی انسان کے کام آ جانا یہ اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ عمل ہے، اللہ نے فرمایا میں اس زمین پہ اس عمل کو زندہ رکھ چھوڑتا ہوں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ انسان جو دوسروں کو نفع پہنچاتے ہوئے زندگی گزارا کرتا تھا، جب وہ مر جاتا ہے، رہتی دنیا تک انسان اسے یاد رکھتے ہیں کہ وہ کوئی انسان تھا جو دوسروں کے لیے جیا کرتا تھا، دوسروں کی تڑپ رکھ کے زندگی گزارتا تھا۔
یتیموں کے، بیواؤں کے، مسکینوں کے کام آیا کرتا تھا۔ ایسا شخص مرنے کے بعد زندہ رہ جاتا ہے لوگوں کے تذکرے میں، لوگوں کے تبصرے میں، بلکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ لوگوں کی دعاؤں میں بھی یہ شخص زندہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی کے کام آ کر زندگی گزارنا، کسی کو نفع پہنچا کر زندگی گزارنا، یہی اصل انسانیت ہے، یہی اصل زندگی ہے۔ خود زندگی گزار لینا، صرف اپنے پہننے، اوڑھنے، کھانے، برتنے کی فکر کر لینا اور اسی میں زندگی ختم کر دینا، یہ کام تو ہر روز جانور بھی کر رہے ہیں۔ انسان یہ ہے کہ دوسروں کے کام آیا جائے، دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے، جس میدان میں ہو سکے، جتنا ہو سکے۔ ہم اپنے عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، نبوت سے پہلے کی بھی، نبوت کے بعد کی بھی، یہ چیز صاف طور پہ نظر آتی ہے کہ آپ دوسروں کے کام آیا کرتے تھے۔ حد تو یہ ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہوتے تھے ہمارے درمیان، اگر آپ کے درمیان کوئی ایسا مسافر آ جاتا جو بھوکا ہے، جو تھکا ہوا ہے، جو پیاسا ہے یا حالات کا مارا ہوا ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم صاف دیکھتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے، فکر کہ ہم میں ایک بھوکا شخص ہے، اسے جتنا جلد ہو سکے کھلایا جائے، اسے پلایا جائے، اسے پہنایا جائے، اس کی تھکاوٹ دور کر کے اسے آرام دیا جائے، اور ایک ایک کر کے اپنے ازواج مطہرات کے پاس بھیجتے صحابہ کو، فلاں کے پاس دیکھ کے آؤ کچھ ہے، فلاں کے پاس دیکھ کے آؤ کچھ ہے، اگر مل گیا تو بہت اچھا، نہیں ملا تو صحابہ سے فرماتے اگر اللہ کا دیا کچھ ہے گھروں میں اس کے کام آ جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ عنصر، بڑے افسوس کی بات ہے غیر جانتے ہیں اس کو، لیکن ہم جانتے بوجھتے بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم بے شک اپنے نبی کو جانتے ہیں نبوت کی وجہ سے، رسالت کی وجہ سے، معجزات کی وجہ سے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے غیر ہمارے نبی کو جانتا ہے انسانیت کی وجہ سے۔ وہ انسانیت کو پڑھتا ہے کہ ان کے اندر انسانیت کتنی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کا یہ عالم ہے۔ آپ کے سونے کا وقت ہوتا، اب ہم سب جانتے ہیں آپ کا دن کتنا مصروف گزرتا تھا، اور رات بھی آپ پوری رات نہیں سویا کرتے تھے، ایک بڑا حصہ عبادت کیا کرتے تھے، تو جو حصہ آپ نے رات میں سونے کے لیے خاص کیا ہوگا وہ کتنا قیمتی ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، کوئی آج کا انسان جو اتنا مصروف، اتنا تو مصروف ہو نہیں سکتا، بڑا مصروف انسان آج کے دور کا، اس کا یہ اگر سونے کا وقت ہو اور اگر اسے کوئی جگہ دے تو پھر اس کا کیا رد عمل ہوگا، کیا اس کا غصہ ہوگا کہ مجھے جانتے نہیں ہیں میرا کتنا قیمتی وقت ہے سونے کا۔ کتنے واقعات ہیں کہ عین سونے کے وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک دی ہے، ضرورت مندوں نے، محتاجوں نے۔ رات کے اندھیرے میں آپ نے خندہ پیشانی سے دروازہ کھولا ہے اور بات کی ہے، اور رات کے اندھیرے میں آپ نے اس کی ضرورتیں پوری کی ہیں۔ ایک مرتبہ تو آپ کے پاس ضرورت پوری کرنے کا سامان مہیا نہیں تھا، آپ نے بھیج دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ آپ کی تربیت پائے ہوئے صحابہ کا یہ عالم تھا کہ رات کے اندھیرے میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک ہوئی اور آپ نے دیکھا ایک ضرورت مند آیا ہے اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیخ کر اپنے اہلیہ سے کہا کہ رات کے اندھیرے میں مغفرت کا سامان آ گیا ہے۔ خود بھی مصروف ہو گئے اس کی ضرورت پوری کرنے میں، اپنی اہلیہ کو بھی لگایا، اپنے خادم کو بھی لگایا۔ کیا ہم ہیں تیار، یا ہمارا ہے مزاج رات کے اندھیرے میں کسی کے کام آنے کا؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ انسانیت کا جو سبق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا وہ اس نفسا نفسی دور کے اندر کہیں اوجھل ہو گیا، گم ہو گیا۔
ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس عنصر کو یاد رکھنا فرض ہے، لازم ہے، جو ہمیشہ نظر آتا ہے، چاہے دن کی روشنی ہو یا رات کا اندھیرا ہو، چاہے نبوت سے پہلے کی زندگی ہو یا نبوت کے بعد کی زندگی ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کرتے تھے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ وہ لوگ جو مجھ تک نہیں پہنچ پاتے، جھجک محسوس کرتے ہیں، انہیں پہنچاؤ مجھ تک، میں ان کے کام آؤں، میں ان کی ضرورتیں پوری کروں، میں ان کی تکلیفیں سنوں، میں ان کے زندگی کے حالات سے واقف ہو جاؤں، پھر مجھ سے جو ہو سکے وہ میں کروں۔ بارہا فرماتے تھے صحابہ کو، مجھ تک پہنچاؤ ایسے لوگوں کو۔ آپ کی دلی خواہش تھی لوگوں کے کام آنا، صاف ظاہر ہوتا ہے ان جملوں سے اور ان احادیث سے۔ آپ کو خوشی ہوتی تھی لوگوں کو نفع پہنچانے میں، لوگوں کے حالات کو سن کر دلاسا دینے میں، حوصلہ دینے میں، ان کے دلوں کو جیتنے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا، یہ معمول تھا۔ اسی لیے آپ فرمایا کرتے تھے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، سب سے بہتر ہے وہ۔ دوسروں کے لیے نفع نہیں پہنچا رہے ہیں اور اللہ نہ کرے دوسروں کی راہ کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، کسی کے کام میں رکاوٹ، کسی کے کاروبار میں رکاوٹ، کسی کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ پا رہے ہیں، جلن اور حسد میں اس کے خلاف سازشیں، یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا تو بالکل دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، اس کا تعلق ہی نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، نہ آپ کے مزاج سے، جس کے اندر یہ مزاج ہے کہ نہ لوگوں کو بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے اور نہ لوگوں کو آگے جاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھو، ان کا ساتھ دو، نہیں دے سکتے جملوں سے ان کی حوصلہ افزائی کرو، وہ بھی نہیں کر سکتے تو خاموش بیٹھ جاؤ۔ اب اس سے آگے نہیں، اس سے آگے کیا ہے؟ تانے کسنا، ان کے بڑھتے ہوئے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرنا، یا رکاوٹ ہو رہی ہے تو خوشی محسوس کرنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا بالکل بھی مطلب نہیں ہے۔ زندگی کا یہ معمول بنائیں لوگوں کے کام آنا، اس میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، بے شک ان کا تقوی، ان کا صبر، پوری سورہ یوسف اس کی گواہ ہے، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ مصر والوں نے یوسف کو بادشاہ کیوں بنایا؟ مصر کے لوگ سارے کے سارے کافر تھے جب ابھی یوسف علیہ السلام نبی نہیں بنے تھے تو، اور سب ایک آواز ہو کے کہہ رہے تھے ان کو ہم بادشاہت کی کرسی پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا چیز دیکھی تھی یوسف علیہ السلام کے اندر؟ انہوں نے خدمت خلق اور لوگوں کے کام آنے کا جذبہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے اور ساری قیدیوں کے ساتھ جیل کے اندر جو ان کا برتاؤ تھا، وہ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے، نہ صرف تعبیر بتاتے، تعبیر کے آگے کے مراحل بتاتے، اور ایک ایسے جذبے کے ساتھ کہ سامنے والا ان کا دیوانہ ہو جاتا۔ سارے قیدی ان کے دیوانے ہوئے، انہی قیدیوں میں سے ایک قیدی چھوٹا ہے جیل سے اور آ کر بادشاہ مصر کا ساقی بنا ہے، شراب پلانے والا، کیونکہ اس وقت بادشاہ جو تھا مصر کا وہ کافر تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بھی تھا کہ تم میں سے ایک نکلے گا اور وہ بادشاہ کا ساقی بنے گا، وہ جا کر کہنا بادشاہ کے پاس کہ ایک نوجوان بے قصور جیل میں بند ہے جس کا نام یوسف ہے۔ وہ نکلا نوجوان جیل سے، لیکن اس وقت اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی، لیکن کچھ دنوں کے بعد، ایک طویل وقفے کے بعد، مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کے لیے بے چین ہو گیا، اور کوئی تعبیر بتانے والے اس کی تعبیر نہیں بتا سک رہے تھے۔ اس نوجوان، اس ساقی کو یاد آیا کہ ہاں ایک شخص ہے بڑا پاک باز جیل کے اندر بند جو بالکل صحیح تعبیر بتاتا ہے۔ اب وہ بھاگا دوڑا آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی پرانی دوستی کے حوالے دیا اور کہا کہ یہ خواب ہے جو بادشاہ نے دیکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر بتا دی۔ یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یوسف چاہتے تو تعبیر روک سکتے تھے
کہ پہلے میرے ساتھ انصاف کرو، پہلے مجھے جیل سے باہر نکالو تب تعبیر بتاؤں گا۔ اور یوسف دیکھ رہے تھے کہ یہ خواب کسی عام آدمی کا نہیں، یہ بادشاہ کا ہے، اور تعبیر بھی بڑی اہم ہے اس کی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر بتائی، کیوں؟ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اپنا مفاد دیکھے بغیر، چاہے میرا اس میں فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن سامنے والے کا فائدہ ہو جائے۔ اس خواب کے اندر پورے مصر کا فائدہ تھا، کیونکہ خواب میں اشارہ یہ تھا کہ 7 سال قحط پڑیں گے مصر کے اندر، پورا کا پورا مصر بھوکا رہے گا، کیا امیر کیا غریب، کیا بادشاہ کیا وزیر۔ اور صرف مصر نہیں، مصر کے اطراف میں جتنے ممالک ہیں یہ سب بھوکمری کا شکار ہوں گے۔ اس خواب کی تعبیر نے، اور صرف تعبیر نہیں بتائی یوسف علیہ السلام نے، تعبیر بتانے کے بعد آگے کی تدبیریں بتائیں، ایسا اور ایسا اور ایسا کرو تو تم آگے کے قحط کا مقابلہ کر سکو گے۔ تو ان کی تعبیر اور ان کی تدبیروں نے مصر کو بچایا، اطراف مصر کے تمام ممالک کو بچایا۔ وہ سب کے سب احسان مند تھے یوسف علیہ السلام کے۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر بتائی کہ ایسا ایسا کرنا ہوگا، وہ بھی کوئی معمولی کام نہیں تھا، سارے مصر کی زمین کو استعمال کرنا تھا کھیتی باڑی کے لیے، اور اس کے لیے پورے مصر کے نوجوانوں کو اس میں مشغول کرنا تھا، مصروف کرنا تھا۔ یہ بادشاہ کے بس کی بات نہیں تھی، اس نے صاف اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اس نے کہا کون کرے گا یہ کام؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، بندہ حاضر ہے اس نفع کے لیے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے یہ جو ذمہ داری ادا کی ہے، اور سارے مصر والوں کی نظروں کے سامنے، اس لیے پورا مصر چیخا ہے کہ اس شخص کو ہم بادشاہت کے تخت پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ بادشاہ مصر کا پوری عزت کے ساتھ اترا ہے تخت سے، اور یوسف علیہ السلام کے سر پہ تاج رکھا ہے مصر کا، اور تخت شاہی پہ بٹھایا ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت اللہ نے جو انہیں عطا کی، کس زمین پہ؟ جس زمین پہ وہ اجنبی تھے، جیل میں بے قصور بند ہو گئے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، غلام بنا کر بیچے گئے تھے مصر کے بازار میں، وہاں تخت پہ بیٹھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے مصر کے لوگوں نے انہیں اپنے دل کا بادشاہ تسلیم کیا؟ خیر الناس من ينفع الناس، کہ پورے مصر والوں کے لیے ایک نفع بخش شخصیت اور مسیحا بن کے آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ ایسی عزتیں دیتا ہے جو لوگوں کے نفع کے لیے کام کرتا ہے۔ ہر نبی کی زندگی میں ہمیں مثالیں ملیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے تھے، ابھی نوجوان، اور ایک معاملہ ہو گیا مصر کے اندر کہ فرعون نے ان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا کہ انہیں گرفتار کیا جائے اور ان کی سزائے موت ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص نے، ان کے بہت قریبی نے، جو فرعون کا درباری تھا، اس نے بتا دیا کہ آپ کی عن قریب گرفتاری ہونے والی اور سزائے موت ملنے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر نکل گئے خاموشی کے ساتھ، بہت دور، یہاں تک کہ ایک علاقے میں گئے، مدین، جو مصر سے بہت دور، جہاں فرعون کی حکومت بھی نہیں ہے۔ کئی ہفتوں کا سفر کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسی سرزمین پہ پہنچے ہیں جہاں ان کو کوئی پہچاننے والا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، وہاں ان کے رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں، کھانے کے لیے کوئی رزق نہیں، کچھ نہیں، اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ دعا کر رہے ہیں جو اللہ نے قرآن میں نازل کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ پروردگار یہ بندہ اس وقت فقیر ہے، محتاج ہے ہر اس چیز کا جس کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے۔ نہ لباس وہی جو جسم پر ہے، اس کے علاوہ نہ لباس ہے، نہ طعام ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی جاننے والا، نہ رابطہ، کچھ نہیں ہے، سراپا محتاج ہے بندہ آپ کا۔ یہ دعا کی ہے، اور وہیں درخت کے نیچے بیٹھے کچھ دور کنواں ہے، اس کنویں سے لوگ پانی بھر رہے ہیں، سارے لوگ پانی بھر کے چلے گئے، اور اس کنویں کے ڈھکن ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، اس کو بہت سارے لوگ مل کے ڈھانک دیا کرتے تھے، کنویں کا ڈھکن ڈھانک دیا گیا، لوگ چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 خواتین کھڑی ہیں، وہ بھی پانی بھرنے آئی تھیں، لیکن کنواں بند ہو جانے کی وجہ سے اب ان کے لیے پانی لینا ممکن نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے ہیں، اللہ نے انہیں بڑی طاقت دی تھی جس کی گواہی حدیثوں میں بھی ہے، تنے تنہا انہوں نے وہ ڈھکن ہٹایا، انبیاء کو اللہ طاقت بہت دیتے ہیں، اور ان دونوں کو پانی بھر کے دیا، اور یہ بھی کہا کہ تمہارے گھر سے کوئی مرد کیوں نہیں آیا؟ وہ دونوں خواتین کہنے لگی ہمارے والد ہیں، ضعیف ہیں، وہ نہیں آ سکتے، اور ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، ہم ہی گھر کی ساری ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔
باپردہ وہ دونوں پردے میں گفتگو کر رہی تھیں. اس کے بعد وہ دونوں خواتین پانی لے کر اپنے جانوروں کے ساتھ چلی گئیں. موسیٰ علیہ السلام وہیں آ کر بیٹھ گئے. یہ دونوں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں جو اس علاقے کے نبی تھے حضرت شعیب علیہ السلام. جا کر دونوں نے بتایا کہ ایک عجیب و غریب طاقتور نوجوان، اس نے ڈھکن ہٹایا اور ہمیں پانی دیا، اور بڑا اخلاق مند بڑا باحیا نوجوان. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے بلاؤ، ہم اس کا صلہ دیں گے، اس نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، احسان کیا ہے. بس پھر کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں. شعیب علیہ السلام نے ساری باتیں پوچھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ مت، تم یہاں رہو، یہ تمہارا گھر ہے. وہ فرعون کی حکومت یہاں نہیں ہے، یہاں آزادانہ طریقے سے رہو. ویسے ہمارے گھر میں بھی کوئی مرد نہیں ہے، ہمارا کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، تم ہمارے بیٹے کی طرح ہو. بیٹے کی طرح رکھ لیا، اور کچھ مہینوں کے بعد اپنی ایک صاحب زادی کا نکاح کرا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. وہ سرزمین جہاں کوئی نہیں تھا، نہ جاننے والا نہ پہچاننے والا، وہاں مکان ملا، وہاں رشتہ داری ملی، اور وہاں رزق ملا، وہاں سب کچھ مل گیا. سبب کیا بنا؟ ایک تو دعا جو انہوں نے مانگی تھی، اور اس کے بعد اللہ نے سبب بنایا ان کا وہ تھوڑا سا کام آ جانا کسی کے، کہ دو ان خواتین کو پانی بھر کے دے دیا، اور وہیں سے جو ہے ایک سبب، ایک ذریعہ بن گیا وہاں اتنی بڑی برکت کا اللہ کی طرف سے. لوگوں کے کام آنے والا زندگیوں میں برکت محسوس کرتا ہے. لوگوں کو نفع پہنچانے والا، وہاں سے اللہ اسے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. جب تک لوگوں کے نفع کے لیے ہم کچھ نہیں کرے، صرف اپنے لیے جی رہے ہیں، تو بس اس سرزمین پر ایک بوجھ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. خیر الناس من ينفع الناس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے کام آؤ تبھی تم بہتر ہو. اور آپ نے جو صحابہ پہ محنت کی ہے، ایک ایک صحابی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ نے کتنا نفع بخش بنایا. اور وہ تھے کچھ بھی نہیں ایمان لانے سے پہلے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ جب میں ایمان نہیں لایا تھا، میں مکے میں رہتا تھا، میں ایک عام نوجوان تھا، میری ماں اور میری خالہ مجھے جانور دیتے تھے چرانے کے لیے، جو عرب کا مشغلہ تھا. میں جاتا تھا اونٹنیوں کو بکریوں کو لے کر، رات میں واپس لے کے آتا تو میری ماں اور میری خالہ مل کے مجھے ڈانٹتی تھیں کہ جانور بھوکے گئے تھے، بھوکے آئے ہیں، تم نے کہاں چرایا ہے؟ تمہیں اتنا بھی نہیں آتا جانور چرانا بھی؟ اتنا لاؤبالی پن تھا زندگی کے اندر. ایمان لانے کے بعد وہ جو گوہر چمکایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ دنیا نے انہیں دیکھا کہ پھر عمر بن خطاب کون ہے. خاص طور سے جو ان کی خلافت کا دور ہے، انہوں نے انسانیت کی نفع کے لیے جو قوانین بنائے، جو قواعد اور اصول بنائے، آج تک دنیا ان قوانین سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اٹھاتی رہے گی. لہذا وہ عمر بن خطاب جو ایمان لانے سے پہلے تھا، اسے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں پہچانتا. وہ عمر بن خطاب جو نافع بن گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کے ہاتھوں پر ایمان لانے کے بعد، اسے آج ساری دنیا جانتی اور قیامت تک جانے گی انشاءاللہ. تو جب تک لوگوں کے لیے ہم نفع بخش نہ بنے، ہم گمنام رہیں گے، ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. لیکن جب ہم نفع بخش بن کے زندگی گزاریں گے، تب جا کے ہم یاد رکھے جائیں گے. لاکھوں لوگ پیدا ہو رہے ہیں روز، لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، قبریں بن رہی ہیں، جلائے جا رہے ہیں، بات ختم ہو گئی. لیکن انہی لاکھوں میں کوئی ایک دو ایسا رہ جاتا ہے، ہزاروں کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ جاتا ہے، ہزاروں کی دعاؤں میں رہ جاتا ہے بیچارہ. کیوں؟ وہ صرف اپنی ذات کے لیے زندگی نہیں گزارا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے کام آیا ہوتا ہے. لہذا لوگوں کے کام آئے ہم جس میدان میں بھی ہیں. یہ ایک ایسا دور ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کام آنے والا کوئی نہیں ہے. بہت لوگ بیٹھے ہیں، لیکن کام سے پہلے پیسے کی بات ہے. رشوت، جہاں پیسے لینا جائز ہی نہیں ہے ان کے لیے، نہ شرعی اعتبار سے نہ قانون کے اعتبار سے، بس صرف انہیں قلم چلانا ہے، اللہ نے اس لیے وہ عہدہ دیا ہے، لیکن اس کے لیے بھی پیسے، اس کے لیے بھی رشوت. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. لہذا بڑی بڑی رشوتیں لے رہے ہیں ٹیبل کے نیچے سے، اس کے باوجود بھی وہی رونا ہے، وہ برکت نہیں ہے، وہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، یہ بیماری ہے، وہ پریشانی ہے. وجہ یہ ہے کہ تم نے لوگوں کو نفع پہنچانے والی زندگی گزاری کہاں ہے. وہ گزار کے دیکھ لو کتنی برکت آتی ہے زندگی کے اندر. صبح و شام کتنے بابرکت ہو جاتے ہیں، آل و اولاد کتنے مطیع و فرمانبردار ہو جاتے ہیں، صحت کتنی زیادہ رونق ہو جاتی ہے، بابرکت ہو جاتی ہے. لوگوں کو نفع پہنچا کے تو دیکھو، رشوتوں کا بازار بند کر کے تو دیکھو.
لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عنصر تھا لوگوں کے کام آنے کا، نفع پہنچانے کا، ہم جس میدان میں بھی ہیں اپنا مقصد یہ رکھیں ہم لوگوں کے کام آئیں گے۔ رزق ہر حال میں اللہ دے گا، ہم صرف ہاتھ پیر ہلائیں رزق آ کے رہے گا ہمارے پاس، لیکن مقصد صرف روپیہ پیسہ نہ ہو، لوگوں کو نفع پہنچانا ہو، لوگوں کے نفع پہنچانے والے بنے۔ جس میدان میں بھی ہیں اپنی مال سے ہو سکے مال سے نفع پہنچائیں، اپنے وقت سے ہو سکے وقت سے پہنچائیں، اپنی زبان سے ہو سکے زبان سے پہنچائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ اگر تم کوئی خیر نہیں کر سکے، کسی کو صرف رہنمائی کر دی کہ وہاں چلے جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا، صرف زبان سے بول دینا اس خیر کے کرنے کی طرح ثواب ملے گا کہ جیسے تم اس کے پورے کام آ گئے، اس کی ضرورت ہی تم نے پوری کر دی، حالانکہ تم نے پوری نہیں کی، تم نے صرف رہنمائی کی ہے۔ فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، صرف رہنمائی کر دینے پر پوری خیر کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو زبان سے بھی ہو سکے تو زبان سے ہم کسی کے ساتھ نفع والا کام کر دیں، زبان سے کسی کی رہنمائی کر دیں، کسی کو وقت دے دیں، جو بھی ہو سکے ہم لوگوں کے لیے نفع بخش بنیں، اپنی کمائی کا ایک حصہ اپنی استطاعت کے بقدر لوگوں کے نفع کے لیے اور خدمت خلق کے لیے خاص کریں، پھر دیکھیں اس کے بعد ہماری زندگیوں میں برکت کیسی آتی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایسی ہی گزاری ہے، لوگوں کے کام آتے ہوئے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے، اور آپ نے فرمایا تم میں بہتر وہی ہوگا خیر الناس من ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دوسروں کے لیے نفع بخش بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صرف اپنے مفاد کے لیے زندگی گزارنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔